دنیا کی رنگینیاں نا، تو جا کے اس کے اندر غوطہ زن ہو جاتے ہیں اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی رنگینیاں بنائی ہی انسان کے ٹیسٹ کے لیے۔ تو یہ مٹیریلسٹک دور جو سے ہے، جو مٹیریلزم کا دور ہے، برانڈز کا دور ہے، یہ برانڈز کا دور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس لیے تاکہ عوام کو ٹیسٹ کیا جا سکے۔ اور جو کل دجال آئے گا، دجال بھی اسی چیز کے اوپر اثر و رسوخ رکھنے والا ہوگا کہ وہ مٹیریلسٹک ہوگا۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے پریویس لیسنز کے اندر جو ہمارے تقریباً 10 لیسنز ہو گئے تھے، ان کے اندر ہم نے سورہ یوسف کو کمپلیٹ کر لیا الحمدللہ، اور آج ہم سورۃ کہف کو سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ۔ سورۃ کہف کو ہم نے پڑھنے کا ایک طریقہ یہ ڈسکس کیا تھا کہ پہلے لیسن کے اندر انٹروڈکشن ہوگا، جو کہ پریویس لیسن تھا، لیسن نمبر 11 تھا غالباً، اور اب جو سا ہے ہم اس کو سورۃ کہف کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے۔ چاروں واقعات ہم ایک ایک لیسن کے اندر پڑھیں گے۔ آج پہلا واقعہ پڑھیں گے، وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف والوں کا بیان کیا جو غار والے لوگ تھے۔ جو واقعہ غار والوں کا ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور اس میں سے کچھ پوائنٹس نکالیں گے اور فتنہ دجال کے ساتھ کنیکٹ کریں گے۔ جو ہم نے شروع میں ایک مقدمہ طے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف کو جو ڈسکس کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لی، آخری 10 آیات یاد کر لی، یا پہلی 3 آیات یاد کر لی، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ بسم اللہ۔ الحمد، سب تعریف للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، الذی، وہ جس نے انزل، نازل کیا، علی عبدہ، اپنے بندے پر، الکتاب، کتاب کو، ولم، اور نہیں، یجعل، اس نے رکھا، لہو، اس میں، عوجا، کوئی ٹیڑھ پن۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو یعنی قرآن مجید کو کس پہ نازل کیا؟ علی عبدہ، اپنے بندے پر، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ عبد جب لفظ آتا ہے، اس سے مراد 2 چیزیں ہوتی ہیں، 2 چیزیں مل کے ایک لفظ عبد بناتی ہے، ایک جسم اور دوسری روح۔ جب یہ 2 چیزیں آپس میں اکٹھی ہوتی ہیں تو عبد بنتی ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان تھے، لیکن انسانوں میں سے عام انسانوں جیسے نہیں تھے، ان پہ وحی نازل ہوتی تھی، وہ اسپیشل تھے، وہ اللہ کے نبی تھے۔ فرمایا کہ اس کتاب کو ہم نے اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر نازل کیا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا، اور اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہے، یہ کتاب بالکل پرفیکٹ ہے۔ کیونکہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں پبلش ہوتی ہیں، ان کے شروع کے اندر ایک لائن لکھی جاتی ہے کہ اس کتاب کے اندر اگر کوئی غلطی، کتاب کو پڑھنے والا اگر کوئی غلطی نظر آئے اس کو، تو وہ اس نمبر پہ رابطہ کرے اور اس غلطی کی تصحیح کروائے، تاکہ اگلی ایڈیشن کے اندر اس غلطی کو دوبارہ دہرایا نہ جائے۔ لیکن قرآن مجید کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ مقدمہ طے کیا کہ قرآن مجید، اس کے اندر کسی قسم کا ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ کوئی ایمان بالکل سیدھی ہے، لینذر، تاکہ وہ ڈرائے، باسن، عذاب سے، شدیداً، سخت، من لدنہ، اس کی طرف سے، ویبشر المؤمنین، اور وہ خوشخبری دے مومنوں کو، الذین، وہ جو یعملون، عمل کرتے ہیں، صالحات، نیک، ان لہم اجرا حسنا، کہ بے شک ان کے لیے اجر ہے اچھا۔ قرآن مجید کو بھیجنے کا 2 مقصد ہے، ایک یہ کہ لوگوں کو ڈرانا، اور دوسرا یہ لوگوں کو خوشخبری دینا۔ ڈرانا کس چیز سے؟ عذاب سے، برے انجام سے، برے کاموں کے انجام سے، اور خوشخبری دینا ان کے نیک اعمال کے نتیجے کی صورت کے اندر۔ نیک اعمال انسان کریں گے، نتیجہ خوشخبری کی صورت میں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ برے اعمال کریں گے تو نتیجہ کیا ملے گا ڈرانے کی صورت میں؟ دوزخ۔ تو ان دونوں چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ ماکثین فیہ ابدا، رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ جو جنت اور جہنم میں چلے جائیں گے وہ فیصلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا جنت سے جہنم میں چلے گئے، جہنم سے جنت میں چلے گئے، ایسے نہیں ہو سکتا، سوائے چند لوگوں کا جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے تذکرہ کر دیا۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور وہ ڈرائے ان کو جنہوں نے قالوا، کہا، اتخذ، بنا لی، اللہ نے، ولدن، کوئی اولاد، اور وہ ڈرائے ان لوگوں کو بھی جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنا لی اپنی۔ یعنی نعوذ باللہ من ذالک، عیسائی اور یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک وہ اللہ تعالیٰ کے قائم مقام ہے، یا پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طریقے سے یہودیوں نے بھی کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ ان دونوں قوموں نے، دونوں شریعت کے ماننے والوں نے اپنی شریعت کو بدل کے اللہ تعالیٰ کی اولاد بھی تسلیم کر لی۔ اس کا رد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی کیا اور سورۃ اخلاص کے اندر بھی کیا۔ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما لہم، نہیں ہے انہیں، بھی اس کا، من علم، کوئی علم، ولا، اور نہ لی آبائیم، ان کے باؤ ذات کو، کبرت، بہت بڑی ہے، کلمۃ، بات، تخرج، جو نکلتی ہے، من افواہم، ان کے منہوں سے،
یقولون الا کذبا، نہیں وہ کہتے مگر جھوٹا، مگر جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹے بنا لیے، اپنے بیٹیاں بنا لی ہیں، فرشتوں کو بیٹیاں بنا لی ہیں، تو یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ باتیں کر کے رہے، کتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ پر۔ یقولون الا کذبا، وہ جھوٹ کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کہہ رہے، اور اللہ تعالیٰ پہ بہت بڑا بہتان ہے، اور یہ ان کو پتہ نہیں لگتا کہ ان کے منہ سے نکلتی کس قسم کی بات ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی اولاد بنانے کتنی سخت قسم کی بات ہے۔ فلعلک، بس شاید کہ باخع، ہلاک کرنے والے ہیں نفس کا، اپنے نفس کو، علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان اگر لم یؤمنوا، وہ ایمان لائے بھی بہذا، ساتھ اس الحدیثی، کلام کے یعنی قرآن مجید کے، اسفا، غم کے مارے۔ فرمایا بس شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنی جان کو ان کے پیچھے، اگر نہ وہ ایمان لائے ساتھ اس کے کلام کے غم کے مارے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ کر انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ پوری امت کے داعی دین کو ایک بات بتا رہے ہیں، دین کی دعوت دینے والوں کو، دین کا پیغام پھیلانے والوں کو اللہ تعالیٰ ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہ ان قریب آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اپنا کو نقصان کر بیٹھیں گے، صرف اس غم کے اندر کہ میں ان کو دین کی دعوت دے رہا ہوں، یہ بندے مانتے ہی نہیں، میں ان کو سیدھے راستے کی طرف لے کے آ رہا ہوں، یہ بندے آتے ہی نہیں ہے، صرف اس غم کے مارے آپ قریب ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اتنی شدید غم کے اندر آپ چلے گئے اس بات پر، تو لہذا اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی۔ انا، بے شک ہم جعلنا، بنایا ہم نے، ما اس کو، جو علی الارض، زمین پر، زینۃ، زینت یا آرائش، لہا اس کے لیے، لنبلوہم، تاکہ ہم آزمائے انہیں، ایہم، کون سا اس میں ہے، اس میں سے، احسن، زیادہ اچھا ہے، عمل میں۔ اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زمین کو خوبصورت بنایا، اس کے خوبصورت بنانے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، تاکہ ہم آزمائیں ہر اس بندے کو جو اس دنیا کے اندر موجود ہے کہ اس نے جو اعمال کیے ہیں وہ کتنے کو اعمال میں پختہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ نیک عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، وہ اپنے عملوں میں کتنا پختہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا خوبصورتی بنائی ہے اسی لیے بنائی ہے، ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب جتنی مرضی آپ نمازوں کی پابندی اختیار کر لیں، سب کچھ کر لیں، ایمان مضبوط کر لیں، ذرا سے ایمپوریم جانے کا موقع ملے اور درمیان میں نماز کا وقت آئے، ہم میں سے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ دنیا کی رنگینیاں نا، تو جا کے اس کے اندر غوطہ زن ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی رنگینیاں بنائی ہی انسان کے ٹیسٹ کے لیے۔ تو یہ مٹیریلسٹک دور جو ہے، جو مٹیریلزم کا دور ہے، برانڈز کا دور ہے، یہ برانڈز کا دور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس لیے تاکہ عوام کو ٹیسٹ کیا جا سکے۔ اور جو کل دجال آئے گا، دجال بھی اسی چیز کے اوپر اثر و رسوخ رکھنے والا ہوگا کہ وہ مٹیریلسٹک ہوگا، اس کے پاس تمام قسم کے برانڈز کی مالکیت ہوگی۔ جب کوئی انسان اگر کوئی چیز لینا چاہے گا تو وہ اجازت دے گا تو ملے گی، اس کے پاس تمام قسم کی طاقتیں ہوں گی، تمام قسم کا مال ہوگا۔ ہم نے بات کی تھی فطروں کے دور کے اندر، جب ہم نے پچھلے لیسن کے اندر لیسن نمبر 11 میں، کہ دجال جب آئے گا تو اپنے ساتھ جو چیزیں لے کے آئے گا ان میں سے ایک تو فطرہ جو سا ہوگا وہ مال کا فطرہ ہوگا، یہ وہی مٹیریلسٹک چیزیں ہیں۔ فرمایا وَإِنَّا، اور بے شک ہم لَجَاعِلُونَ، البتہ بنانے والے ہیں، ما اس کو جو علیہ اس پر ہے، سعیداً، میدان، جروزا، چٹیل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زمین جو ہم نے گول بنائی ہے، اس کے اندر جو رنگینیاں موجود ہیں، یہ رنگینیاں انسان کے ٹیسٹ کے لیے، اور یہ زمین عنقریب جو تمہیں گول نظر آتی ہے چٹیل میدان بن جائے گی۔ میدان محشر کا تذکرہ ہو رہا ہے، میدان محشر کوئی عجیب قسم کا میدان نہیں ہوگا، یہ زمین ہی ہوگی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور یہ زمین بالکل فلیٹ ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک رول کیا ہوا دسترخوان ہوتا ہے نا، آپ اس کو اس طرح کرے کھولے، کتنی دیر لگتی ہے؟ چند سیکنڈ بھی نہیں لگتے، زیادہ ذرا 1 یا 2 سیکنڈ لگ جائے گی، اس طرح کر کے جھٹکا دے کھولے، 1 یا 2 سیکنڈ کے اندر بالکل سیدھا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دسترخوان کو کھلنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر لگے گی زمین کو سیدھا ہونے میں۔ زمین کے جتنے پہاڑ ہیں یہ پست ہو جائیں گے، بالکل فلیٹ ہو جائیں گے، زمین کے سمندر ابل کے ختم ہو جائیں گے، زمین کے اندر موجود خزانے باہر نکل آئیں گے اور ان کو ملا کے ایک بہت بڑا سارا میدان بنا دیا جائے گا، یہ ہوتا ہے چٹیل میدان۔ فرمایا صعیداً، جروزا، میدان چٹیل۔ ام حسبتا، کیا سمجھا آپ نے، انا کہ بے شک اصحاب الکافی، غار والے، الرقیم اور کٹے والے، کانوا تھے وہ، من آیاتنا، ہماری نشانیوں میں سے، عجبا، عجیب۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے، غار والے لوگوں کا واقعہ ہے، یہ آپ کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ مطلب عجیب سی بات ہے کہ وہ 309 سال وہ سوئے رہے ہیں، کس طرح پوسیبل ہے کہ اتنا ٹائم ٹریول کس طریقے سے کیا؟ یہ آپ کے لیے باتیں عجیب ہوگی، انسانوں کے لیے باتیں عجیب ہوگی۔ ہمارے ہاں ٹیکنالوجی بہت عروج پہ ہے، اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو دنیا کا چلنے والا سسٹم ہے یہ بڑا ہی الگ قسم کا ہے،
ہمارے لیے کوئی عجیب بات نہیں ہے، عجیب بات آپ کے لیے، کیونکہ آپ کی عقل اس لیول تک نہیں پہنچ سکی، آپ ابھی اس ٹیکنالوجی کو اچیو نہیں کر سکے، لہذا آپ کو یہ چیزیں بڑی عجیب لگتی ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ 309 سال وہ سوئے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں تو عجیب بات لگ رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا اگر ٹائم ٹریولنگ مشین بن جاتی ہے، اس ٹائم یہ باتیں عجیب لگیں گی؟ نہیں نہ لگے گی، ابھی ہمیں عجیب لگ رہی ہے۔ اس جب اول فتیہ تو پناہ لی ان نوجوانوں نے الی الکہف غار میں، فقالوا پھر وہ کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب آتنا دے ہمیں من لدنک اپنے پاس سے رحمت وحیئ لنا اور مہیا کر ہمارے لیے من امرنا ہمارے معاملے میں رشدا رہنمائی بھلائی۔ اب یہاں پر بات کی اللہ تعالیٰ نے غار والے لوگوں کی، پہلے ایک مقدمہ طے کیا کہ یہ بات ایک عجیب سا واقعہ ہے، جو واقعہ بیان کرنے لگے ایک عجیب سا واقعہ لوگوں کے لیے آج کے دور کے اندر۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو سے تھے، نوجوان جو سے تھے، حدیث کے اندر آتا ہے مختلف قسم کی روایات ہیں۔ ایک جو زیادہ تر جو حدیث مرفوع ہے سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو نوجوان جو غار کے اندر گئے تھے وہ ٹوٹل 7 نوجوان تھے، اور ان کے ساتھ ایک کتا تھا۔ 7 نوجوان اور ایک کتا، یہ ٹوٹل کتنے افراد ہو گئے، کتنے لوگ ہو گئے؟ 8 شخصیتیں ہوگی، یعنی 7 انسان اور ایک کتا۔ فرمایا کہ اب وہ 7 انسان تھے، وہ اپنے قبیلے کے اندر ایمان لے آئے تھے۔ ان میں سے سب سے بڑا نوجوان جو سا تھا، وہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کی سلطنت کا جو سا بادشاہ تھا اس کا داماد تھا۔ یہ بنی اسرائیلی روایت ہے، صحیح حدیث کے اندر تذکرہ نہیں موجود۔ فرمایا کہ اس کا جو پہلا سب سے بڑا نوجوان تھا وہ مسلمان ہو گیا، بادشاہ کا داماد جو تھا مسلمان ہو گیا، اور اس کی وائف بھی مسلمان ہوگی۔ اب بادشاہ ظلم کرتا تھا اپنے داماد کے اوپر صرف اس وجہ سے کہ تم ایمان کو لے کے آئے ہو، میرے پہ کیوں نہیں ایمان لے کے آتے؟ ساری امت مجھے مانتی ہے، ساری قوم مجھے مانتی، تم کیوں نہیں مانتے مجھے؟ لہذا وہ اس چیز پر ظلم کرتے تھے، وہ بادشاہ ظلم کرتا تھا۔ اب وہ کیا کیا کہ جناب ان نوجوانوں نے آپس میں مل کے فیصلہ کیا کہ یہاں پر رہنا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، لہذا کیونکہ یہاں پر فتنے بہت زیادہ عروج پہ ہیں، یہاں پر اگر رہے اور ایمان کے اوپر رہے تو لوگ ہمیں قتل کر دیں گے۔ اگر ہم ایمان کی حالت میں رہے، نیک اعمال کرتے رہے، اور لوگوں کے اندر برائیاں تو عروج پہ پہنچ چکی ہے، اگر ابھی بھی ہم سیدھے راستے پہ ڈٹے رہے تو ہمیں عنقریب یہ قتل کر دیں گے، لہذا اس علاقے کو چھوڑ دیا جائے۔ بنی اسرائیلی روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ سب سے بڑا نوجوان تھا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ تم اس باقی 6 نوجوانوں کو پکڑو، ساتھ میں تم ہو جاؤ، اور ایک کتے کو پکڑو اور چلے جاؤ ایک غار کے اندر، فلاں غار کے اندر چلے جاؤ۔ اور اس نے تذکرہ کیا باقی 6 نوجوانوں سے، اور وہ چلے گئے اس غار کے اندر، اور کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب آتنا دے ہمیں من لدنک اپنے پاس سے رحمت وحیئ لنا من امرنا رشدا، اور مہیا کر ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی اور بھلائی۔ زندگی کے اندر بعض اوقات ایسے واقعات آتے ہیں کہ انسان کو ہر طرف سے مشکلات گھیر لیتی ہے، انسان کو ہر طرف سے مصیبتیں گھیر لیتی ہے، مصیبت پہ مصیبت، مصیبت پہ مصیبت آتی جاتی ہے۔ اس طرح کے معاملات کے اندر جو حل اصحاب کہف کے نوجوانوں نے نکالا تھا وہ یہ دعا کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، فرمایا کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور مہیا کر ہمارے معاملے میں رہنمائی۔ اگر انسان کو ڈائریکشن نہیں نظر آ رہی، انسان یہ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکشن لیس نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکشن دے گا، ایک اچھی ڈائریکشن دے گا۔ اور اگر انسان کو مصیبتیں گھیر کے بیٹھی، انسان یہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور کر دے گا، اس کے لیے رحمت نازل کر دے گا۔ یہ زندگی کے اندر رسول بنا لے، اس دعا کا معمول بنا لے۔ فضربنا تو ڈال دیا ہم نے پردہ، علی آذانہم ان کے کانوں پر، فی الکہف غار میں، سنین عددا کئی سال گنتی کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو غار کے اندر نوجوان گئے تھے، اب ہوا یہ کہ وہ ساتوں کے ساتھ نوجوان غار کے اندر چلے گئے، ان کا کتا جو سا تھا وہ غار کے دھانے پہ بیٹھ گیا، غار کے دروازے کے اوپر بیٹھ کے اس طرح پاؤں بچھا کے۔ اب کہا جاتا ہے کہ وہ کتا بڑا خوفناک تھا۔ اللہ تعالیٰ جب ان کو غار کے اندر لے کے گئے ان 7 نوجوانوں کو، تو ان کو سلا دیا، ان کی کانوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، بس ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا، اور وہ اسی طریقے سے سو گئے جس طرح ہپنوٹائز ہو جاتا ہے انسان۔ آنکھیں کھلی ہیں، پتہ نہیں لگ رہا ہو کیا رہا ہے، کانوں کے اندر کوئی آواز نہیں جا رہی، بس انسان بیٹھا ہوا گمسم کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اکثر موویز کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں ہم، اور یہ ہپنوٹائز کرنا حقیقت سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے سلا دیا کئی سال گنتی کے۔ اب وہ گنتی کے کتنے سال تھے؟ ثم پھر بعثناہم، پھر اٹھایا ہم نے انہیں، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین کون سا 2 گروہ میں سے، احصا خوب جاننے والے ہیں، لما اس کو جو لبثو وہ ٹھہرے رہے، امدا مدت کے سال۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو اٹھایا، نیند سے واپسی بیدار کیا، صرف اس لیے تاکہ وہ لوگ آپس میں ڈسکس کریں کہ بھئی ہم کتنے سال سوئے، کتنا عرصہ، سال نہیں کتنا عرصہ سوئے۔
اب جب وہ اٹھے تو آپس میں تذکرہ کر رہے ہیں، اور میں کہ نحنو ہم، اب یہ تذکرہ آ رہا ہے جو آپس میں ڈسکشن کی ہے، نحنو ہم نقصو ہم بیان کرتے ہیں علیہ کا آپ پر نباہم خبر ان کی بالحق کے ساتھ حق کے، انہم بے شک وہ فتیتن چند نوجوان تھے آمنو جو ایمان لائے بربہم اپنے رب پر، وزدناہم ہدا اور زیادہ کر دیا ہم نے انہیں ہدایت میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو وہ نوجوان تھے آپس میں ڈسکس کر رہے تھے، اب وہ ڈسکس کیا کر رہے ہیں جناب، ہم کتنے سال سوئے؟ کچھ کہتے ہیں کہ ہم شاید ایک دن کے چند گھنٹے سوئے، کچھ نے کہا کہ ہم شاید ایک رات سوئے، کچھ نے کہا کہ ہم جو سے وہ چند منٹس کے لیے سوئے تھے، ہماری آنکھ لگی ہے بس کھل گئی ہے، لیکن وہ سوئے کتنے سال تھے؟ 309 سال، کم و بیش 309 سال وہ سوئے تھے، اور آپس میں بس ڈسکس کر رہے ہیں کتنا کہ ایک رات سوئے ہیں یا چند گھنٹے سوئے ہیں، چند منٹ سوئے ہیں، اس طرح کی ڈسکشن کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ واقعہ ہم آپ پر بیان کرتے ہیں حق کے ساتھ، یہ واقعہ بالکل سچا بیان کیا جا رہا ہے، یہ واقعہ اور بھی کتابوں کے اندر موجود ہے، بنی اسرائیلی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، تورات کے اندر بھی موجود ہے، بائبل کے اندر بھی موجود ہے واقعہ، لیکن وہ سچا واقعہ نہیں ہے، واقعہ وہی سچا جو قرآن مجید نے بیان کر دیا۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ بے شک وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لے اپنے رب پر اور زیادہ کر دیا ہم نے انہیں ہدایت میں۔ اب یہاں پر ایک چیز یاد رکھیے گا کہ وہ لوگ جو سے ساتھ لوگ جو سے تھے وہ کون تھے؟ نوجوان تھے۔ کیا تھے؟ نوجوان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نوجوان جو ایمان لائے تھے پھر زیادہ کر دیا ہم نے انہیں ہدایت میں، ان کی ہدایت کو بڑھا دیا، ان کی ہدایت کے اندر ان کو مضبوط کر دیا۔ اب اس چیز کو ہم آگے جا کے واپسی کنیکٹ کریں گے، یاد رکھیے گا۔ اور ربطنا مضبوط کر دیا ہم نے علی قلوبہم ان کے دلوں کو، اذ جب قاموا وہ کھڑے ہوئے، فقالوا پھر کہنے لگے ربنا ہمارا رب، رب السماوات رب ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، لن ہرگز نہیں، ندعو ہم پکاریں گے، من دونہ اس کے سوا، الہن کسی کو الہ، لقد البتہ تحقیق قلنا کہی ہم نے، اذن شططا تب بات ناانصافی کی۔ اب وہ نوجوان وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے ڈسکس کر رہے ہیں، بادشاہ سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے میرے پہ ایمان لے کے اور تم اللہ تعالیٰ پہ کیوں ایمان لے کے، تم ایک خدا کو کیوں مانتے ہو، مجھے کیوں نہیں مانتے؟ تو وہ نوجوان چند نوجوان تھے جو کہ کھڑے ہو گئے ڈٹ کے حق بات پہ اور کہنے لگے کہ ہم تو اس رب پہ ایمان لے کے آتے ہیں جو رب ہے آسمان اور زمین کا، تم آسمان اور زمین کو بنانے والے ہو؟ بادشاہ چپ، کیا جواب دے کہ زمین کو کس نے بنایا، آسمان کو کس نے بنایا؟ بنایا تو رب خدا نے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگے ہم تو اس رب پہ ایمان لے کے آئے، اس الہ پہ ایمان لے کے، اس اللہ پہ ایمان لے کے آئے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ آج کے دور کے اندر بھی کچھ لوگ ایتھیسٹ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ملحد ہوتے ہیں جو کسی خدا پہ یقین نہیں رکھتے، کہتے ہیں بس سائنس فکشن ہے، ایک سائنسی جو ہے وہ دھماکہ ہوا، بگ بینگ ہوئی، اور اس کے بعد آسمان جو سورج جو اس کے ٹکڑے ہوئے، 9 ٹکڑے بن گئے، اور ان ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا جو ہے ہماری زمین ہے، اور یہ ایسا ایسا ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا، پہلے لاوا تھا ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا، آج بھی زمین کی کور جو حصہ ہے، زمین کے سب سے انٹرنل حصہ ہے وہ کور ہے، وہ لاوا ہے، اور زمین کے اوپر ایسا ٹھنڈا ہو گیا، وہاں پہ نباتات اگنے شروع ہوئے۔ اسی طرح ایک امیبا بنا، امیبا سے مل کے جو ہے ایک وہ مالیکیول بنا، مالیکیول سے مل کے جو ہے وہ ایک جانور، ایک مچھلی سی بنی، مچھلی سے مل کے آگے کنورژن ہوتی گئی، وہ ارتقاء کا مرحلہ ہوتا گیا، اور بندر سے پھر آگے انسان کی مرحلہ سٹارٹ ہوا، اور ایک ایٹ دی اینڈ ایک انسان بن گیا، اور انسانوں سے آگے پوری نسل سٹارٹ ہوگی۔ یہ ملحد لوگ، یہ ایتھیسٹ، یہ نظریہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نوجوان کہنے لگے کہ رب السماوات والارض، زمین و آسمان کا رب ہے۔ مان لیا کہ جناب بگ بینگ تھیوری ہوئی ہے، یہ زمین کے ارتقاء کا مرحلہ، انسان کی پیدائش کا مرحلہ ہے، یہ اسی طریقے سے بندر سے انسان مر گیا۔ ایک فرض کرتے ہیں مان لیا، البتہ ہے تو جھوٹی، لیکن فرض کرتے ہیں مان لیا۔ آسمان کس طرح بن گیا؟ وہ سورج جو تھا وہ سورج کہاں سے آ گیا؟ چلو سورج سے زمین تو بن گئی، لیکن سورج کہاں سے آ گیا؟ اس کا جواب ہی نہیں کسی کے پاس۔ اور یہ بندر سے اگر انسان بنا ہے تو اب آج کے بندر انسان کیوں نہیں بن رہے؟ جواب ہی نہیں کسی کے پاس۔ آج وہ مچھلی سے بندر کیوں نہیں بن رہے؟ کسی کے پاس جواب نہیں۔ یہ وہ چیزیں جو آج بھی لوپ سول موجود ہے، جہاں سے ان کو پکڑا جا سکتا ہے، لہٰذا اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ آپ یونیورسٹیز کے اندر جائیں گے، کالجز کے اندر جائیں گے، وہاں پر اکثریت آپ لوگوں کو ایسے لوگوں سے تعلق واسطہ پڑے گا جو لوگ ایتھیسٹ ہوتے ہیں، جو لوگ ان نظریات کے حامل ہوتے ہیں۔ ہاں اولائی، یہی ہے قومنا، قوم ہماری، اتخذوا ہم نے بنا لیے، من دونی اس کے سوا، آلہۃ کئی الہ، لولا کیوں نہیں، یاتون وہ لائے، علیہم ان پر، بسلطان بین کو واضح دلیل، فمن تو کون، اظلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو گھڑ لے، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، کذبا جھوٹ۔ اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے کہ وہ نوجوان کہنے لگے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ پہ ایمان کیوں نہیں لے کے آتے؟ تو کون ہے اس سے بڑھ کے ظالم جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ان سے ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ من ذالک اولاد ہے، یا اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان بنائی نہیں، یہ زمین و آسمان ہم نے بنائی ہے۔
یا یہ انسان جو ہے اس کو موت اور جو زندگی ہم دیتے ہیں، جس طرح نمرود نے کہا تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک لیں اس سے پہلے ڈیبیٹ ہو رہی ہے نمرود کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کی تذکرہ کر رہے کہ بھئی ابراہیم کہتے ہیں کہ میرا خدا وہ ہے، میرا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، میرا رب وہ ہے کہ جس نے انسان کو جو انسان کو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ نمرود کہتا ہے کہ زندگی موت میں بھی دیتا ہوں۔ اس نے کہا ثابت کرو، ابراہیم نے کہا ثابت کرو۔ اس نے جیل سے ایک نوجوان بلایا اور اسے کہا کہ لو اس کو میں موت دیتا ہوں، اس کی گردن اتار دی، اور ایک نوجوان کو بلایا، کہتے لو اس کو میں زندگی دیتا ہوں، اس کو آزاد کر دیا۔ پھر ابراہیم نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو میرا رب جو سے ہے وہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، جاؤ تم مغرب سے نکال دو مشرق میں غروب کر دو۔ تو فوراً اس کی عقل جو سی ہے نا وہ گھبرا گئی کہ ایک ہی گل ہوئی۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب الگ ہو گئے تم ان سے، ماں اور جن کی یعبدون وہ عبادت کر رہے ہیں، الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، فابو تو پناہ لی الکافی طرف غار کے، ینشر لکم وہ پھیلا دے گا تمہارے لیے، ربکم تمہارا رب، من رحمتی اپنی رحمت سے، ویحیی اور وہ مہیا کرے گا لکم تمہارے لیے، من امرکم تمہارے معاملے میں سے، مرفقا سہولت اور آسانی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب فتنوں کا دور عروج پہ آ گیا، جب انہوں نے ڈیبیٹ بھی کر لی، سارے معاملات کر لی، اپنی ہر طرف سے کوشش کر لی، ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اب اپنی بقا کا۔ ان کو نظر آ گیا تھا کہ ہم نے بادشاہ سے بھی ڈیبیٹ کر لی ہے، بادشاہ بھی بات نہیں مان رہا، اب جو سے اگر اب بھی ہم یہاں پر کھڑے رہے توحید پہ کھڑے رہے تو ان قریب یہ بادشاہ ہمیں قتل کر دے گا۔ تو لہٰذا ہم نے کیا کی، غار کے اندر جا کے پناہ اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انہوں نے غار میں پناہ اختیار کی تو اللہ تعالیٰ تمہارا رب اپنی رحمت میں سے وہ مہیا کرے گا اور تمہارے لیے معاملے میں سہولت اور آسانی والا معاملہ کرے گا۔ انسان سٹیپ اٹھا کے دیکھے، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ کے دیکھے، اللہ تعالیٰ اس کو واضح دلیل دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اپنی رحمت سے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا رستہ آسان کرتا جائے گا۔ اس شخص کے لیے ہدایت کا رستہ آسان ہوتا ہے جس کے اندر ول پاور ہوتی ہے، جس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جس کے اندر ہدایت کو حاصل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس شخص کو ہدایت نہیں مل سکتی، وہ شخص سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتا، وہ شخص کبھی بھی اعمال صالح پہ نہیں اختیار کر سکتا جب تک اس کے اندر یہ چاہت نہ ہو۔ لہذا چاہت ہونا ضروری ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور آپ دیکھتے ہیں سورج کو، اذا طلعت جب وہ طلوع ہوتا ہے، تزاوروا وہ کنارہ کر جاتا ہے، کافی ان کے غار سے، ذات الیمینی دائیں جانب، وَإِذَا اور جب غربت وہ غروب ہوتا ہے، تقرضهم وہ کترا جاتا ہے ان سے، ذات الشمال بائیں جانب، وهم اور وہ فی فجوۃ ایک کھلی جگہ میں تھے، منہ اس غار کی، ذالک من آیات اللہ یہ نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ کی، من یہد اللہ فهو المہتد جسے ہدایت دے اللہ تعالیٰ تو وہی ہدایت پانے والا ہے، ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا اور جسے وہ بھٹکا دے تو ہرگز نہیں آ پائیں گے اس کے لیے کوئی دوست رہنمائی کرنے والا۔ اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ سورج وہ غار کے اندر موجود ہے، غار تو بالکل کور ہوتی ہے، پہاڑ کا اندرونی حصہ ہوتا ہے نا، غار کا ایک سوراخ ہوتا ہے جس کو غار کا دانہ بولا جاتا ہے، وہاں پر کتا بیٹھا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورج ایک طرف سے مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا تھا، ان کی سورج کی کچھ روشنی اس غار کے اندر جاتی تھی، ان نوجوانوں کے اوپر پڑتی تھی، اسے ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کو وٹامن ڈی پرووائڈ کرتا رہا تھا ان کی زندگی کی بقا کے لیے۔ اگر وہ غار کے اندر 309 سال رہتے بغیر سورج کی روشنی کے تو ان کے اندر وٹامن ڈی کی کمی ہو جانی تھی، اس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفکلی بھی ان کو زندہ رکھا ہمیشہ کے لیے 309 سالوں کے لیے، اور اسی وجہ سے یہ سائنٹیفکلی جو اللہ تعالیٰ نے پروف کیا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے اگر کوئی انسان عقل کرے، عقل سے کام لے، غور و فکر کرے تو۔ وَتَحْسَبُهُمْ اور آپ سمجھتے انہیں ایقاظًا کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ اور وہ رقود سوئے، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، وَنُقَلِّبُ ہم کروٹ بدلتے رہتے ہیں ان کی ذات الیمین دائیں جانب، وذات الشمال اور بائیں جانب، وَقَلْبُهُمْ اور کتا ان کا باسط پھیلائے ہوئے تھا ذراعی اپنے دونوں ہاتھوں کو بالوسیط دانے پر، لو اطلعت اور اگر جھانکتے آپ علیہم ان پر، لولیت البتہ پیٹ پھیر لیتے آپ، منہم ان سے فرارن بھاگتے، ولا ملیتا اور البتہ بھر دیے جاتے تھے آپ، منہم ان سے رعب میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس غار کے اندر وہ بس ایک ہی جگہ پہ لیٹے سوئے نہیں رہے، ان کے ہم کروٹ بدلتے رہتے تھے، اگر ان کی کروٹ نہ بدلی جاتی تو شاید ان کا جسم مفلوج ہو جاتا۔ آپ اپنی باڈی کی کوئی پارٹ جو ہے اس کو موو کرنا چھوڑ دیں، وہ آپ کی باڈی کا حصہ ہی نہیں رہے گا، وہ جم جائے گا اسی جگہ پہ۔ اسی لیے باڈی کی موومنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی کروٹ بدلتے رہے اللہ تعالیٰ، اور جو ان سے ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور جب ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور 309 سالوں کے لیے وہ غار کے اندر رہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اگر کوئی شخص وہاں پہ جاتا بھی تھا نا ان کو دیکھنے کے لیے تو باہر بیٹھا کتا پہلے جو ان کو ڈرا دیتا تھا،
اور پھر جب اگر اندر وہ جھانک بھی لیتے اور اندر نوجوان ایسے کر کے آنکھیں کھول کے بیٹھے ہو تو کتنا ڈر لگے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم جھانک لیتے تو تم ڈر کے بھاگ جاتے, تم پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے وہاں سے, تمہارے ایک دلوں میں روب داری ہوتا. وَكَذَلِكَ اسی طرح بس نہ اٹھایا ہم نے انہیں لِيَتَسَاءَلُوا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کرے بینہم آپس میں. قال کہا قائل کہنے والے نے. اب یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں وہ بات کہ وہ کتنے سال سوئے تھے جو آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں اٹھ کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اٹھ کے آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ہم جو ان سے نا وہ کچھ دن کا کچھ حصہ جو ان سے ہے وہ سوئے ہیں, تو آپس میں اس طرح کی ڈسکشن کر رہے ہیں. پھر ایک نے کہا کہ چلے اس طرح کرتے ہیں, باہر بھیجتے ہیں ایک نوجوان کو چاندی کا سکہ دے کے, اور جاتے ہیں اور جا کے اس کو کھانا لینے کے لیے بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنا خیال رکھنا, لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ تم کون ہو, کیونکہ یہاں سے بغاوت کر کے نکلے تھے نا اس علاقے سے. اب لوگ اوبیسلی بات ان کے ذہن میں تھا کہ فوجیں ان کے پیچھے ہوں گی, ان کے ذہن میں تو یہ تھا. اس لیے انہوں نے کہا کہ اپنا خیال رکھنا, دھیان سے جاؤ, جا کھانا لے کے آؤ, اور وہاں سے وقت پوچھ کے آنا کہ کیا وقت ہو رہا ہے تاکہ ہمیں پتہ لگے ہم کتنا وقت سوئے ہیں. تو اب وہ نوجوان باہر نکلا. اب آگے اس کا تذکرہ پڑھتے ہیں. انہم بے شک وہ ان اگر یظہروا وہ مطلع ہو گیا علیکم تم پر, یرجموکم وہ سنسار کر دیے گئے, سنسار کر دیں گے تمہیں, او یا یعیدوکم وہ لوٹا لے جائیں گے تمہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر وہ نوجوان کو جو باہر بھیج رہے ہیں اس کو پریکاشنز بتا رہے ہیں کہ تم نے باہر جانا, خیال رکھنا, اگر تم پکڑے گے تو تمہیں یا تو سنسار کر دیں گے, پتھر مار مار کے مار دیں گے, یا پھر جو ان سے ہے تمہیں قید کر لیں گے, اس طرح کی سزا تمہیں لازم دیں گے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح آثرنا آگاہ کر دیا ہم نے انہیں علیہم ان پر لوگوں کو, لِيَعْلَمُوا تاکہ وہ جان لے ان وعد اللہ حق کہ بے شک وعدہ اللہ تعالیٰ کا سچا ہے, وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اور بے شک قیامت نہیں کوئی شک اس میں, اِذْ يَتَنَازَعُونَ جب وہ جھگڑا کر رہے تھے بینہم آپس میں, امرہم ان کے معاملے میں, فَقَالُوا تو انہوں نے کہا ابنوا بناؤ, علیہم ان پر, بنیانا ایک عمارت, ربہم رب ان کا, اعلم زیادہ جانتا بہم انہیں, قال کہا الذین ان لوگوں نے جو غلبوا غالب تھے, علی امرہم ان کے معاملے پر, لنتخذن البتہ ہم ضرور بنائیں گے, علیہم ان پر مسجدہ ایک مسجد کا, سجدہ کا. اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ نوجوان باہر نکلا اور جب جا کے چاندی کا سکہ جا کے بچرز کو دیا, اس کو گوشت فروش کو دیا, گوشت کی دکان پہ گیا گوشت خریدنے کے لیے, جب چاندی کا سکہ دیا اس نے سکہ دیکھا اور وہ فوراً پہچان گیا یہ تو آج سے 309 سال پہلے جو سکہ چلتا تھا یہ وہ سکہ ہے, لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ غار کے اندر سوئے تھے, آج وہ اٹھ گئے. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو فیمس کر دیا اپنے علاقے کے اندر, ان کی پبلسٹی ہونا شروع ہوگی, ان کی پہچان ایک بن گئی, ان کی جو سی نا پرسنالٹی ایک ڈیولپ ہوگی اسی وقت معاشرے کے اندر. یہ تو نوجوان وہ ہے جو 309 سال پہلے وہاں سے بھاگے تھے, وہاں سے حق کی پیدائش کے اندر ان کو جب سزا کے لیے قتل کر دینا تھا تو بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا قتل کر دینے کو, تو یہ لوگ وہاں سے بھاگے تھے صرف اس لیے تاکہ ہم قتل نہ کر دیے جائے اپنے ایمان بچانے کے لیے. اور آج ان کے ایمان بچانے کی وجہ سے, ان کے غار میں چلے جانے کی وجہ سے پوری روم کی سلطنت ایمان لے آئی ہے. روم کے اندر ایمان سارا ہر جگہ پھیل چکا ہوا ہے سوائے چند نوجوانوں کے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی بات بیان کی. اب وہاں پر لوگ آپس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی مقدس چیز نکل آئے نا کسی جگہ پہ, قیمتی چیز کوئی مل جائے, اب وہاں کے جتنے چودھری ہوتے ہیں نا علاقے کے, وہ سارے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں, جناب یہ چیز ہماری ہے, یہ چیز ہماری ہے, یہ چیز ہماری ہے. ہر بندہ اس طرح کرتا ہے نا. اب یہاں پر کوئی علاقے کے اندر کوئی فیمس پرسنالٹی آ جائے, کوئی سٹار وغیرہ آ جائے, تو یہاں کے جتنے علاقے کے چودھری ہو گئے ساروں کی کوشش ہوگی کہ بندہ پہلے مارے گا رہے, پہلے مارے گا رہے, پہلے مارے گا رہے. تو یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں ان کی تعداد کو کہ وہ کچھ کہتے ہیں, کچھ نوجوان کہتے ہیں کہ وہ 4 تھے اور ان میں 5واں کتا تھا, کچھ کہتے ہیں 6 تھے ان میں 7واں کتا تھا, لیکن صحیح تعداد کسی کو بھی نہیں معلوم سوائے اللہ تعالیٰ کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے جو باتیں جو سی ہیں وہ کسی انسان کو نہیں پتہ ہوتی سوائے چند ایک نوجوانوں کے جن کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہدایت دیتے. اس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ وہ 4 تھے اور 5واں کتا تھا, 5 تھے, 6واں کتا تھا, یہ لوگ جو باتیں بیان کرتے ہیں یہ ساری جھوٹی ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ساری باتیں جھوٹی ہیں, 7 انسان اور 1 کتے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا, لہٰذا یہ بات درست ہے کہ 7 نوجوان تھے اور 8واں کتا تھا. ولا اور لا تقولن ہرگز آپ کہیے لشیء کسی چیز کے لیے, انی بے شک میں فاعل کرنے والا ہوں, ذالک یہ غدن کل. اور اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ تم کسی چیز کے بارے میں ڈیسائیڈ کرو کہ میں نے یہ کل کرنا ہے, اور اس پر انشاءاللہ ہمیشہ کہو, کیونکہ جس کام پر انشاءاللہ کہہ دیا جاتا ہے وہ کام اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہوتا ہے, اس پہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی شامل ہو جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں پورے غار والے واقعے سے جو پریکٹیکل کے پوائنٹس نکلے ہیں, جو سیکھنے کے نکات نکلے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام آپ نے غار والوں کا واقعہ سن لیا, اس سے جو سبق سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ آپ اپنی محفل,
اپنی گیدرنگز ایسے لوگوں کے ساتھ اختیار کر لیں جو صبح اور شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. فتنوں کے دور کے اندر جو ہم نے پہلے حدیث پڑھی تھی لیسن نمبر 11 کے اندر, کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں فتنوں کو ایسے دیکھتا ہوں کہ جس طرح بارش کی صورت میں تمہارے گھروں پہ نازل ہو رہے ہیں. آج دیکھتے ہیں یہ جو موبائل فونز ہیں یہ سگنل کہاں سے آتے ہیں؟ سیٹلائٹ سے آتے ہیں, اوپر سے نیچے داخل ہوتے ہیں سگنلز. آج جتنی قسم کے فتنے ہیں وہ سارے کے سارے میڈیا کی صورت کے اندر ہمارے پاس آتے ہیں. گھروں میں ٹی وی ہے تو ٹی وی کے اوپر تذکرہ جو آتا ہے وہ بھی سارا کے سارا شیطانی تذکرے ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں جتنی برانڈز کی پبلسٹی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری سوشل میڈیا کے ذریعے ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی واحد قسم کی چیزیں آتی ہیں ساری سوشل میڈیا پہ آتی ہے. آپ دیکھتے ہیں جتنی بھی گندی قسم کی ویب سائٹ ہیں ساری سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں. ہر قسم کی برائی, ہر قسم کی غلط چیز کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کر دیا کہ فتنوں کے دور کے اندر تم نے جو ہے اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی گیدرنگ میں شامل کر لینا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں صبح و شام. تو جب اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی نا کہ میں فتنوں کو ایسے دیکھتا ہوں تمہارے گھروں پہ نازل ہو رہے ہیں بارش کی طرح, تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ اس دور کے اندر فتنوں سے کیسے بچے, اس دور میں فتنوں سے کیسے بچے؟ غالباً یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم کچھ بکریوں کو لو, بکریوں کے ایک ریوڑ کو پکڑو یعنی ساز و سامان کو پکڑو اور پہاڑوں پہ جا کے بسیرا اختیار کر لو. تمام قسم کی ٹیکنالوجی سے کٹ آف ہو جاؤ. آج ہم دیکھتے ہیں پہاڑوں میں چلے جائے سگنلز آتے ہیں صحیح نہیں نہ آتے, اس وقت بھی یہی ماحول ہوگا کہ آپ پہاڑوں پہ جائیں گے آپ کو ٹیکنالوجی سے کٹ آف ہونا پڑے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا تم پہاڑوں پہ چلے جو بھیڑ بکریوں کو لے کے اور وہاں پر جا کے بسیرا اختیار کر. حذیفہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر بھیڑ بکریاں جو سی ہیں وہ ختم ہو جائے, کھا کے وہ ختم ہو جائے اس وقت کیا کرے؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ نہیں کہا کہ واپسی آ کے دوبارہ بھیڑ بکریاں لے جانا. اللہ کے نبی نے کہا تم وہیں پر درختوں کی ٹہنیوں کو چبا چبا کے گزارا کرتے رہنا حتیٰ کہ تمہیں موت واقع ہو جائے. اپنے آپ کو اگر فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو اگر گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں تو جا کر یا تو آئسولیٹ ہو جائے, اپنے آپ کو ٹیکنالوجی سے دور کر دے. یہ سوشل میڈیا, یہ فیس بک, واٹس ایپ, انسٹاگرام, ان سب سے دور کر لے اگر آپ اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں. ایک سولوشن تو یہ ہے کیا کر لے, آئسولیٹ کر لے, اپنے آپ کو فتنوں سے دور کر لے, اپنے آپ کو بالکل ایک علیحدگی اختیار کر لیں آپ ہر چیز سے. اس سے مراد یہ نہیں ہے بالکل بھی کہ آپ دنیا سے علیحدگی اختیار کر لیں اور صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں, یہ کام نہیں ہے. دنیا داری بھی کرے, جاب کرے, پڑھے, لیکن اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے دور کر لیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو سے ایسے لوگوں کی گیدرنگ اختیار کر لیں, ایسے لوگوں کا سرکل اختیار کر لیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں. دیندار لوگوں کو اپنی محفل کا حصہ بنا لے, اپنی گیدرنگ کا حصہ بنا لے. جو وہ لوگ آج کے دور کے اندر کامیاب ہیں جن کا سرکل دیندار لوگوں کا ہے. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں اس طرح کے موقع پہ یوتھ کلب کی. آپ دیکھیں وہ جتنے نوجوان ہیں وہ سارے کے سارے دیندار ہیں. دنیا کے اندر بھی انہوں نے عزت کمائی, دنیا کے اندر پیسہ بھی کمایا ہے, وہ دیندار سارے مولوی بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب رکھا. کیوں؟ ان کی گیدرنگ, ان کا سرکل دیندار لوگوں کا. اپنے سرکل کو دینداری کے اندر اختیار کر لے, دینداری کے اندر چھپا لے تو آپ جو سے فتنوں سے بچ سکتے ہیں. دوسرا طریقہ وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں. آئسولیٹ آخر کب تک کر لیں گے؟ ایک وقت آئے گا آپ کو سوسائٹی میں نکلنا پڑے گا, جا کے ان فتنوں کے اندر جانا ہی پڑے گا. آپ نے آخر کپڑے خریدنے ہیں, جانا تو پڑے گا, ایمپوریم بھی جانا پڑے گا, کریم لاک بھی جانا پڑے گا, برکت مارکیٹ بھی, اس طرح ہر مارکیٹ کے جانا پڑے گا نا. آخر کب تک اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے رکھیں گے؟ جائیں گے وہاں پہ گانے لگے ہیں, اب وہ سننے تو پڑیں گے, آئسولیٹ تو نہیں کر سکتے. اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ آپ جو سے ایسے لوگوں کا سرکل اختیار کر لیں, ایسے لوگوں کی گیدرنگ اختیار کر لیں جو لوگ دیندار ہیں. اس سے یہ ہے کہ آپ برائیوں سے بچ کے رہیں گے. یہ دو طریقے ہیں جن کو آپ اختیار کر لیں. تو انشاءاللہ کل جب دجال بھی آئے گا تو اس سے بچنے کے بھی یہ دو ہی طریقے ہوں گے. یا تو آپ آئسولیٹ ہو جائے, مدینے کے اندر جا کے آئسولیٹ ہو جائے, برائیوں سے بچ جائے, یا ایسے لوگوں کا سرکل اختیار کر لیں جو دیندار ہو, جو عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے ہوں گے. یہ دو ہی طریقے ہیں فتنوں سے بچنے کے, آج کے دور میں بھی اور دجالی دور کے اندر بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچا کے رکھے, اور آج کے سبق سے ہم نے جو سیکھا, اس غار والے واقعے سے جو سیکھا, اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.